کیا ہوگا اگر کل صبح آپ کی آنکھ کھلے اور خبر چلے کہ چین نے ایک ایسا اسٹیلتھ فائٹر متعارف کرا دیا ہے جو نہ صرف زمین کے اوپر بلکہ خلا کی سرحدوں تک جا سکتا ہے۔ ایک ایسا جہاز جو نیوکلیئر ہائپر سونک میزائل لے جا سکے، لیزر ہتھیار فائر کر سکے اور دشمن کے سیٹلائٹس کو نشانہ بنا سکے۔ اور اگر یہ سب صرف ایک طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک چال ہو۔ 2024 کے زوہائی ایئر شو میں چین نے دنیا کو چونکا دیا۔ اس نمائش میں ایک فل سکیل موک اپ پیش کیا گیا جسے وائٹ ایمپرر یا بائی دی کہا گیا۔ اسے چین کی سرکاری دفاعی کمپنی ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا یعنی AVIC نے پیش کیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایک چھٹی جنریشن کا اسپیس ایئر فائٹر ہے، ایک ایسا جنگی طیارہ جو روایتی فضائی حدود سے اوپر نیئر اسپیس الٹیٹیوڈ پر آپریٹ کر سکتا ہے۔ یہ پروجیکٹ مبینہ طور پر نانتیان من پروجیکٹ کا حصہ ہے، ایک ایسا تصوراتی پروگرام جس میں مستقبل کی خلائی اور فضائی جنگی ٹیکنالوجیز کو یکجا کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں نہ صرف بائی دی بلکہ شوان نو جیسے دیگر اسپیس فائٹر تصورات بھی شامل بتائے جاتے ہیں۔ وائٹ ایمپرر کا ڈیزائن پہلی نظر میں ہی چونکا دیتا ہے۔ ٹیل لیس ڈائمنڈ شیپڈ ایئر فریم، نوکیلی مگر گول ناک، ڈارک ملٹی سیکشن کاکپٹ کینوپی اور لمبا ویپن بے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نیوکلیئر ٹپڈ ہائپر سونک میزائل لے جا سکتا ہے۔ سائیڈ اور اوپر کی جانب ایئر انٹیکس، ڈوئل بوگی لینڈنگ گیئرز اور سپلٹ ایئر بریکس جیسی خصوصیت اسے ایک فیوچر اسٹیلتھ پلیٹ فارم کا روپ دیتی ہیں۔ چینی میڈیا کے مطابق یہ جہاز آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہوگا، ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز یعنی لیزر سسٹم رکھے گا اور ہائپر سونک رفتار سے پرواز کرے گا۔ اگر یہ سب حقیقت ہوتا تو یہ پلیٹ فارم نہ صرف امریکی یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کے نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس پروگرام کا مقابلہ کرتا بلکہ اس سے آگے نکلنے کا دعویٰ بھی رکھتا۔ امریکہ کا نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس پروگرام مستقبل کے چھٹی جنریشن فائٹر پر کام کر رہا ہے، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ ایئر فورس کا اسٹیلتھ بمبار B-21 ریڈر پہلے ہی اپنی پہلی پرواز کر چکا ہے۔ چین کی طرف سے یہ پیغام واضح تھا، ہم بھی تیار ہیں اور شاید ایک قدم آگے ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا واقعی؟ ایئر شو کے بعد یہ موک اپ منظر سے غائب ہو گیا۔ نہ چینی فوج نے اس پر مزید بات کی اور نہ ہی سرکاری میڈیا نے۔ کوئی ویڈیو فلائٹ سامنے نہ آئی، نہ کسی پروٹوٹائپ کی تصدیق ہوئی، بس ایک شاندار نمائش اور پھر خاموشی۔ کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ دسمبر کے آخر میں یہ جہاز چینگدو J-20 کے ساتھ پہلی بار پرواز کرتا دیکھا گیا، لیکن اس دعوے کی کوئی قابل تصدیق ویژول یا سیٹلائٹ ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگر ہم ٹیکنیکل زاویے سے دیکھیں تو وائٹ ایمپرر کا ڈائمنڈ ڈبل ڈیلٹا سٹائل ایئر فریم اسٹیلتھ کے لیے موزوں ہو سکتا ہے، مگر اس کے فرنٹ اور ریئر کنٹرول سرفیسز ریڈار ریفلیکٹر بن سکتے ہیں۔ کچھ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اس کے ونگ ایریا کی کمی اسے لانگ رینج مشنز کے لیے غیر مؤثر بنا سکتی ہے، خاص طور پر اگر اسے نیئر اسپیس آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو۔ چین کے اندرونی دعووں کے مطابق 2035 تک ایک آپریشنل چھٹی جنریشن پلیٹ فارم فیلڈ کیا جا سکتا ہے، مگر مغربی ماہرین اس کو زیادہ تر پروپیگنڈا ماڈل قرار دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور زاویہ بھی سامنے آتا ہے۔ سرد جنگ کے دوران امریکی صدر رونلڈ ریگن نے ہتھیاروں کی دوڑ کو اس حد تک بڑھایا کہ سوویت یونین کی معیشت اس بوجھ تلے دب گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج چین وہی کھیل امریکہ کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ امریکہ اس وقت $36 ٹریلین کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے، دفاعی بجٹ پہلے ہی بے پناہ ہے۔ اگر چین ایسے فیوچر اسٹیلتھ اسپیس فائٹرز کے تصورات پیش کرتا ہے تو کیا واشنگٹن مزید اربوں ڈالر جھونکنے پر مجبور ہوگا؟ کیا یہ ایک اسٹریٹجک دھوکہ ہے؟ دوسری طرف چین کی حقیقی پیش رفت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چینگدو J-20 ایک فعال 5ویں جنریشن کا اسٹیلتھ فائٹر ہے۔ شینجانگ J-35A کی تیاری جاری ہے اور چینگدو J-36 کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کے 2 آپریشنل پروٹوٹائپس موجود ہیں۔ تو پھر وائٹ ایمپرر کہاں فٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک اگلا قدم ہے یا صرف ایک پیغام؟ اگر وائٹ ایمپرر کو واقعی نیئر اسپیس آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تو اسے انتہائی ہلکے مگر مضبوط میٹیریلز، ہائی تھرمل پروٹیکشن اور ایسے انجنز درکار ہوں گے جو روایتی جیٹ انجن سے کہیں زیادہ طاقتور اور ایڈوانس ہوں۔ نیئر اسپیس الٹیٹیوڈ پر ہوا کی کثافت بہت کم ہوتی ہے، جس کے لیے ہائبرڈ پروپلشن یا راکٹ اسسٹڈ سسٹمز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
ابھی تک ایسے کسی انجن ٹیکنالوجی کا عملی مظاہرہ چین کی طرف سے سامنے نہیں آیا جو اس دعوے کی مکمل تصدیق کر سکے۔ مزید برآں اگر یہ جہاز نیوکلیئر ٹپڈ ہائپر سونک میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اسٹریٹجک ڈیٹرنس رول دیا جا رہا ہے، یعنی یہ صرف ایک فائٹر نہیں بلکہ ایک نیوکلیئر ڈیلیوری پلیٹ فارم بھی ہو سکتا ہے۔ اس سطح کی صلاحیت عالمی اسٹریٹجک توازن کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ مغربی میڈیا نے اس پر شدید شکوک کا اظہار کیا ہے۔ کچھ ماہرین نے کہا ہے کہ کسی فائٹر کو مدار میں بھیجنا یا خلا کی سرحد پر طویل آپریشن کرانا ابھی دہائیوں دور کی بات ہے۔ ایک سابق پینٹاگون اہلکار کے مطابق چین کی اصل پیش رفت روایتی مگر مؤثر پلیٹ فارمز میں ہے، نہ کہ اسپیس فائٹر جیسے تصورات میں۔ یہ بھی کہا گیا کہ وائٹ ایمپرر کا ماک اپ تکنیکی اعتبار سے مکمل انجینئرنگ ریویو سے نہیں گزرا لگتا۔ اس کے کنٹرول سرفیسز اور ایروڈائنامک لے آؤٹ میں ایسی خامیاں ہو سکتی ہیں جو اسے ریڈار کراس سیکشن کم کرنے میں ناکام بنا دیں، اور اگر ایسا ہے تو یہ اسٹیلتھ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوگا۔ لیکن ایک اور زاویہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا: اسٹریٹجک سائیکالوجی۔ بعض اوقات جنگی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ تاثر سے بھی قائم کی جاتی ہے۔ اگر ایک ملک دنیا کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ ٹیکنالوجی میں کئی سال آگے ہے تو حریف ملک اپنی پالیسی، بجٹ اور دفاعی ترجیحات بدلنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ چین نے پچھلے 20 برسوں میں بحریہ، میزائل فورس اور فضائیہ میں تیز رفتار ترقی کی ہے۔ اس پس منظر میں وائٹ ایمپرر کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا بھی دانش مندی نہیں ہوگی۔ ممکن یہ ہے کہ ایک ابتدائی تصور ہو جو مستقبل میں کسی عملی پلیٹ فارم کی بنیاد بنے۔ ممکن ہے کہ یہ صرف ایک پیغام ہو کہ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ فی الحال حقیقت یہ ہے کہ وائٹ ایمپرر ایک موک اپ تھا، ایک فل سکیل ماڈل، نہ کہ تصدیق شدہ فلائنگ پروٹوٹائپ۔ نہ اس کی سیریز پروڈکشن کا اعلان ہوا، نہ کسی آپریشنل یونٹ میں اس کی شمولیت کی خبر آئی۔ تو کیا یہ واقعی چھٹی جنریشن کا اسٹیلتھ اسپیس فائٹر ہے یا ایک مہارت سے تیار کردہ اسٹریٹجک بلف ہے؟ جواب شاید وقت دے گا۔ اگر آئندہ چند برسوں میں چین کسی حقیقی فلائٹ ٹیسٹ، انجن ڈیمونسٹریشن یا آپریشنل یونٹ کی نقاب کشائی کرتا ہے تو دنیا کا اسٹریٹجک توازن ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے، اور اگر خاموشی برقرار رہتی ہے تو وائٹ ایمپرر تاریخ میں ایک ایسے ماڈل کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے خوف، تجسس اور بحث کو جنم دیا مگر خود کبھی آسمان پر راج نہ کر سکا۔ یہ کہانی صرف ایک جہاز کی نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان اس دوڑ کی ہے جہاں حقیقت اور پروپیگنڈا، ٹیکنالوجی اور نفسیات سب ایک ساتھ چلتے ہیں، اور اس دوڑ میں ہر اعلان، ہر ماڈل اور ہر دعویٰ ایک ہتھیار بن سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں نئی ویڈیو میں۔ سبسکرائب فار مور۔